السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ایمان کی حالت میں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں مدینہ کی فضاؤں میں ایک بیٹی اپنے والد کو یاد کر رہی ہے۔ مکہ میں ایک شوہر اپنی بیوی سے جدا ہے اور دونوں کے درمیان ایمان کی دیوار کھڑی ہے۔ جی ہاں، آج ہم آپ کو سنائیں گے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ کہانی جو وفاداری، قربانی، ایمان اور محبت کی سب سے انوکھی داستان ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی ہیں۔ آپ کی بعثت سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 30 سال تھی پیدا ہوئیں۔ آپ سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا نام سیدہ زینب بنت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم ہے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام سیدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ابو العاص بن ربیع سے ہوا، جو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح بعثت سے پہلے کم سنی میں ہی ہو گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب آپ کی شادی ہوئی تو آپ کی عمر مبارک 10 سال تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر آپ کی والدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی حقیقی بہن حالہ بنت خویلد کے بیٹے تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھانجے کو اپنے بیٹے کے جیسے عزیز رکھتی تھی۔ سب سے پہلے حضرت زینب کا رشتہ ابو العاص نے طلب کیا۔ انہوں نے اپنی خالہ سے اس خواہش کا اظہار کیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، اور پھر ابو العاص نے خود آ کر بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہترین رشتہ اور جوڑ ہے، لیکن میری بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی مرضی بھی معلوم ہونی چاہیے۔ چنانچہ سید زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی مرضی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کو دامادی کا شرف عطا کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور اسلام کی دعوت دی تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ فوراً مسلمان ہو گئے۔ اس وقت ان کے شوہر ابو العاص تجارت کی غرض سے مکہ سے باہر گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے دوران سفر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر سنی۔ مکہ آ کر تصدیق ہو گئی۔ سیدہ زینب نے کہا کہ میں نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے، تو وہ شش و پنج میں پڑ گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اے زینب، کیا تم نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تو پھر کیا ہوگا؟ سیدہ زینب نے جواب دیا کہ میں اپنے صادق اور امین باپ کو کیسے جھٹلا سکتی ہوں؟ خدا کی قسم وہ سچے ہیں، اور میری ماں، بہنیں اور حضرت علی اور حضرت ابوبکر اور تمہاری قوم میں حضرت عثمان بن عفان اور تمہارے ماموزاد بھائی زبیر بن عوام بھی ایمان لا چکے ہیں، اور میرا خیال نہیں ہے کہ تم میرے باپ کو جھٹلاؤ گے اور ان کی نبوت پر ایمان نہیں لاؤ گے۔ ابو العاص نے کہا، مجھے تمہارے والد پر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور نہ میں ان کو جھٹلاؤں گا، بلکہ مجھے تو اس سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں کہ میں تمہارے ساتھ تمہارے طریقے پر چلوں، لیکن میں صرف اس بات سے ڈرتا ہوں کہ قوم مجھ پر الزام لگائے گی اور کہے گی کہ بیوی کی خاطر اپنے آباء و اجداد کا مذہب چھوڑ دیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ شریف النفس اور امانت دار ہونے کے ساتھ ساتھ مکہ کے ایک معزز و خوشحال تاجر بھی تھے۔ لوگ ان کو بھی امین کہتے تھے۔ آپ اچھی خصلتوں کے ساتھ ساتھ بلند نسب کے بھی حامل تھے۔ مکہ میں ان کی پوزیشن مالداری اور امانت داری اور تجارت کے لحاظ سے بہت بڑی ہوئی تھی۔
بعثت سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ گہرا لگاؤ تھا۔ مکہ کے لوگ انہیں اپنا مال تجارت دے کر دوسرے ملکوں میں فروخت کے لیے بھیجتے تھے۔ کفار نے مسلمانوں پر مظالم ڈھانا شروع کر دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ابو لہب کے دونوں بیٹوں سے بیاہی ہوئی تھیں، لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ دونوں بیٹوں نے ابو لہب کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیوں کو طلاق دے دی۔ کفار نے ابو العاص کو بھی بہت اکسایا، لیکن ابو العاص نے صاف انکار کر دیا اور ہمیشہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے اچھا سلوک فرماتے تھے۔ آپ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہمیشہ ابو العاص کی تعریف کیا کرتے تھے اور فرماتی تھیں کہ ابو العاص نے بہترین دامادی کا ثبوت دیا۔ قریش نے ابو العاص سے کہا کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو طلاق دے دو اور بدلے میں تمہیں جو لڑکی پسند آئے گی اس سے تمہاری شادی کر دی جائے گی، لیکن ابو العاص نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ خدا کی قسم مجھے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے عوض کوئی عورت نہیں چاہیے اور نہ ہی میں حضرت زینب کو اپنے سے جدا کر سکتا ہوں۔ نبوت کے 13ویں سال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ سے ہجرت فرمائی تو اہل و عیال مکہ میں ہی رہ گیا۔ حضرت زینب بھی اپنے سسرال میں ہی تھی۔ قریش نے مسلمانوں پر ظلم و ستم اس قدر ڈھانا شروع کر دیے کہ جس میں بنو ہاشم کا مکمل بائیکاٹ بھی شامل تھا۔ اس طرح سیدہ زینب کو بھی اپنے والد و والدہ اور خاندان کے دوسرے افراد کے ساتھ شعب ابی طالب میں آزمائش کے 3 سال گزارنے پڑے۔ ام المؤمنین حضرت ختیجۃ الکبریٰ شعب ابی طالب کے واقعے کے بعد انتقال کر گئیں۔ سیدہ حضرت زینب کی بہنیں حضرت رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ اپنے والد کے حکم سے مدینہ منورہ ہجرت فرما گئیں اور آپ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اسی طرح اپنے شوہر کے گھر مکہ میں ہی رہ گئیں۔ سن 2 ہجری میں اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ مقام بدر میں پیش آیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح یابی نصیب کی اور بہت سے کفار گرفتار ہوئے۔ غزوہ بدر میں ابو العاص کفار کی جانب سے شریک ہوئے۔ عبداللہ بن جبیر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو گرفتار کیا۔ ابو العاص اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ انہوں نے اپنے عزیزوں کی رہائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فدیہ بھیجا تاکہ اس کے بدلے میں قیدی چھوڑ دیے جائیں۔ حضرت سیدہ زینب نے بھی فدیہ بھیجا، اپنے دیور عمر بن ربیع کے ہاتھ یمنی عقیق کا ایک ہار اپنے شوہر کی رہائی کے لیے بھیجا۔ اس وقت ان کے خیال میں اس سے زیادہ قیمتی اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ ہار حضرت زینب کو ان کی والدہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ نے ان کے نکاح کے وقت بطور تحفہ دیا تھا۔ سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب وہ ہار پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی یاد آ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آبدیدہ ہو گئے۔ آپ نے صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اگر مناسب ہو تو یہ ہار زینب کو واپس کر دو، یہ اس کی ماں کی نشانی ہے۔ اور ابو العاص کا فدیہ یہ ہے کہ وہ مکہ جا کر حضرت زینب کو فوراً مدینہ منورہ بھیج دے۔ تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمان نبوی میں سرخم تسلیم کر دیا اور ابو العاص کو رہا کر دیا گیا۔ وہ مکہ روانہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو ابو العاص کے ساتھ بھیجا اور حکم دیا کہ وہ بطن یا جج کے مقام پر ٹھہر کر انتظار کریں، اور جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا وہاں پہنچے تو انہیں لے کر مدینہ واپس آ جائیں۔ ابو العاص نے وعدہ کے مطابق مکہ جا کر حضرت زینب کو اپنے چھوٹے بھائی کنانہ کے ساتھ روانہ کیا تاکہ وہ حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لے جا سکے، اور خود تجارت کی غرض سے ملک شام روانہ ہو گئے۔ مشرکین مکہ کو جب اس بات کی خبر ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی مکہ جا رہی ہے تو انہوں نے کنانہ بن ربیع اور حضرت زینب کا تعاقب کیا اور مقام ذی طویٰ میں جا کر گھیر لیا۔ حضرت زینب اونٹ پر سوار تھی۔ حبار بن اسود نے اپنے نیزے سے حضرت زینب کو زمین پر گرا دیا
یا اونٹ کا رخ موڑنے کے لیے جب نیزہ گھمایا تو وہ زمین پر گر پڑیں، انہیں سخت چوٹ آئی، وہ حاملہ تھی اور گرنے سے حمل بھی ساقط ہو گیا۔ کنانہ نے غصہ سے اپنی ترکش سے تیر نکالے اور للکار کر کہا، خبردار، اگر اب کوئی آیا تو ان تیروں سے چھلنی کر دوں گا۔ کفار رک گئے۔ ان مشرکین میں ابو سفیان سرداران قریش کے ساتھ موجود تھے اور کہا، بھتیجے اپنا تیر روک لو، ہم کو کچھ گفتگو کرنی ہے۔ انہوں نے تیر ترکش میں ڈال لیے۔ ابو سفیان نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جو مصیبتیں ہمیں پہنچی ہیں تم ان سے بخوبی آگاہ ہو۔ اب اگر تم اعلانیہ ان کی لڑکی کو ہمارے قبضہ سے نکال کر لے گئے تو لوگ کہیں گے کہ ہماری کمزوری ہے۔ ہم کو زینب کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب شور اور ہنگامہ کم ہو جائے اس وقت چوری چھپے لے جانا۔ کنانہ نے یہ رائے تسلیم کی اور زینب کو لے کر مکہ واپس آئے اور چند روز بعد ان کو رات کے وقت لے کر روانہ ہوئے۔ حضرت زید بن حارثہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بھیج دیا تھا۔ وہ ایک مقام پر رکے ہوئے تھے اور ابھی تک حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے منتظر تھے۔ کنانہ نے حضرت زینب کو ان کے حوالے کیا اور وہ سیدہ زینب کو لے کر مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ حضرت زینب مدینہ منورہ تشریف لائی اور اپنے شوہر کو حالت شرک میں چھوڑا۔ ابوالعاص کو اپنی زوجہ سیدہ زینب سے بے پناہ محبت تھی، کفار کے کہنے پر بھی انہیں طلاق نہ دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدہ کے مطابق انہیں مدینہ روانہ کر دیا، لیکن ان کے جانے کے بعد اداس اور بے چین رہنے لگے۔ ایک مرتبہ جب ملک شام کی جانب سفر کر رہے تھے، درد سے بھرپور اشعار کہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب میں ارم کے مقام سے گزرا تو زینب کو یاد کیا اور کہا کہ خدا ہر اس شخص کو آباد اور شاد رکھے جو حرم میں مقیم ہے، امین کی لڑکی کو خدا جزائے خیر دے، اور ہر خاوند اسی بات کی تعریف کرتا ہے جس کو وہ خوب جانتا ہوتا ہے۔ تقریباً 2 سال میاں بیوی کی جدائی کے صدمات سہنے پڑے۔ جمادی الاولیٰ میں ابوالعاص قریش کے ایک قافلہ کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو 170 سواروں کے ساتھ بھیجا۔ مقام عمیس میں قافلہ ملا، کچھ لوگ گرفتار کیے گئے، مال و اسباب لوٹ میں آیا۔ ابوالعاص بھاگ کر مدینہ چلے گئے تو حضرت زینب نے ان کو پناہ دی۔ ابوالعاص نے فجر سے پہلے مدینہ پہنچ کر حضرت زینب کی یہاں پناہ لی تھی۔ طلوع صبح سے پہلے ہی مسلمانوں نے سید زینب کی آواز سنی کہ اے لوگو، میں نے ابوالعاص کو پناہ دی ہے۔ سیدہ زینب کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے سنی۔ نماز مکمل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلد حضرت زینب کے یہاں پہنچے اور صورتحال معلوم کی۔ سیدہ زینب نے روتے روتے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابوالعاص اگر پاس ہیں تو چچا کے بیٹے ہیں اور اگر دور ہیں تو میرے بچوں کے باپ ہیں، اس لیے میں نے انہیں پناہ دی ہے۔ سیدہ زینب کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں نے بھی ابوالعاص کو پناہ دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قافلہ کا مال بھی واپس کر دیا۔ ابوالعاص نے اپنے بچوں کو پیار کیا اور ان کی ماں کو الوداع کہہ کر مکہ روانہ ہو گئے۔ ابوالعاص نے مکہ پہنچ کر تمام لوگوں کے واجبات اور حقوق واپس کر دیا اور کہا کہ اب مجھ پر کسی کا کوئی حق تو نہیں ہے۔ سب نے بیک وقت کہا، نہیں، ہم نے تجھے حق ادا کرنے والا معزز پایا۔ یہ سن کر حضرت ابوالعاص نے بلند آواز سے کلمہ توحید پڑھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار مکہ سے کہا، خدا کی قسم، اسلام لانے سے کوئی چیز مجھے مانے نہ تھی سوائے اس خوف کے کہ تم لوگ یہ کہو کہ میں تمہاری مال و دولت ہڑپنا چاہتا ہوں۔ اب جب کہ اللہ رب العزت نے وہ سب ادا کرا دیے اور میں فارغ ہو گیا ہوں، اس لیے اسلام کا اعلان کرتا ہوں۔ محرم الحرام 7 ہجری میں حضرت ابوالعاص ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ چونکہ میاں بیوی میں شرک کی وجہ سے تفریق ہو گئی تھی، اس لیے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوالعاص کے مسلمان ہونے پر پہلے ہی حق کے مہر پر دوبارہ نکاح کر کے حضرت سیدہ زینب کو حضرت ابوالعاص کے گھر بھیج دیا۔ نکاح کے بعد سیدہ زینب بہت کم زندہ رہیں اور میاں بیوی کی یہ رفاقت زیادہ عرصہ تک قائم نہ رہی۔ حضرت ابوالعاص کی ہجرت کے 1 سال بعد 8 ہجری میں سیدہ زینب وفات پا گئیں۔
سیدہ کی ہجرت کے وقت جو سانحہ ہوا تھا اس کی تکلیف میں ابوالعاص مسلسل گرفتار رہے۔ حضرت ایمن، حضرت سودا، حضرت سلمہ، حضرت عطیہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دیا، جس کا طریقہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صحابیات کو بتایا تھا۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبر میں اتارا اور اپنی پسندیدہ بیٹی کو جنت البقیع میں سپرد خاک کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر درد کے آثار نمایاں تھے۔ حضرت زینب نے 2 اولادیں چھوڑی، علی اور امامہ۔ علی کی نسبت ایک روایت ہے کہ بچپن میں ہی وفات پائی، لیکن عام روایت میں ہے کہ سن رشد کو پہنچے یعنی جوانی کو پہنچے، اور ابن عساکر نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ یرموک کے معرکہ میں شہادت پائی اور فتح مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف تھے۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ عرصہ دراز تک زندہ رہی۔ حضرت ابوالعاص نے اپنی وفات سے پہلے ہی حضرت امامہ کو حضرت زبیر بن عوام کی سرپرستی میں دے دیا تھا۔ حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں۔ یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب کی ایمان افروز داستان۔ سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں اگر ہم پر دین کے لیے قربانی کا وقت آئے تو کیا ہم بھی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح صبر اور ثابت قدمی دکھا سکیں گے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ جزاکم اللہ، فی امان اللہ۔